والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون والذين يؤمنون اس کو یو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك پھر سے وما انزل من قبلك ایک آواز میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون یو ہے یا یو ہے؟ یو وبالآخرة هم يوقنون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک من قبلك وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون
والذین اور وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا الیکا طرف آپ کے وما اور جو انزل نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے وبالآخرتی اور آخرت پر ہم وہ یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل انزل نون زیلام یہ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے نازل ہونا. بیسیکلی اس کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا اوپر سے نیچے آنا. بما انزل الیک وما انزل من قبلک تو اس سے کیا مراد ہے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن اور بیان قرآن یعنی قرآن اور سنت. کیونکہ ماں کہا گیا جو کچھ بھی نازل کیا گیا یعنی صرف قرآن نہیں اترا آپ پر قرآن کا معنی بھی اترا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں بیان کریں واضح کریں کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا. اس لیے کتاب کو محض خود سے پڑھ لینا کافی نہیں جب تک کہ کوئی معلم نہ ہو اس کا. تو سب سے بڑے معلم کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ڈیوٹی دی کہ جو کچھ ان کی طرف کتاب میں سے اتارا گیا ہے اس کو وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں ایکسپلین کریں واضح کریں اس پر عمل کا طریقہ سکھائیں. سورۃ النحل میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا تاکہ آپ بیان کریں آپ واضح کریں کہ ان کے لیے کیا اترا ہے. وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے اترا یعنی جو بھی جتنے پیغمبروں کو بھی کتابیں اور صحیفے دیے گئے ہیں وہ سب مراد ہے. وبالآخرۃ اور ساتھ آخرت کے. آخرت کا جو روٹ ورڈ ہے وہ الف خیرے ہے یا حمزہ خارا آخر. آخرت جو دنیا کی ضد ہے دنیا کا پیر ہے. آخرت کا لفظی معنی ہوتا ہے بعد میں آنے والی چیز. دنیا دنو سے قریب کی چیز. دنیا کا کیا معنی ہے؟ قریب کی چیز. اور آخرت بعد کی چیز یعنی دنیا جس میں ابھی آپ رہ رہے ہیں اور آخرت کیا ہے جو وہ بعد میں آنے والی. ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں. یقین کا روٹ ہے یہ قاف نون. یہ قاف نون. یقین کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح ماننا کہ کوئی شک و شبہ نہ رہے. یقین کا درجہ علم سے بڑھ کے ہوتا ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا پہلا سٹیپ پھر ماننا دوسرا پھر اس طرح ماننا کہ کوئی شک نہ رہے یہ اس سے بھی اگلا ہے. تو ایمان کے بھی کئی درجے ہیں اور کسی بات کو ماننے کا آخری درجہ جس کے بعد اور کوئی درجہ نہیں. کسی بات کو ماننے کا آخری درجہ کیا کہلاتا؟ یقین. اس طرح ماننا کہ کوئی شک ہی نہ رہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الیقین سکون النفس. یقین دل کے سکون اور پھر سینے کی ٹھنڈک کا نام ہے جب اطمینان ہو جائے انسان کو. اب آپ دیکھیے کہ کتاب پر تو ایمان ہے لیکن آخرت پر یقین ہے. کیوں؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا یؤمنون بالآخرۃ اور قرآن پاک میں اس طرح بھی آتا ہے. لیکن بالآخرۃ ہم یوقنون اس طرح کیوں کہا گیا؟ ایمفسائز کرنے کے لیے اس کے اوپر تاکید کے لیے کہ اصل چیز کیا ہے. یہ سب کچھ تبھی درست ہو سکتا ہے. یہ پہلی ساری کوالٹیز بھی اس وقت آ سکتی ہیں جب کسی کا آخرت پر پکا یقین ہو. ٹھیک ہے. تو یقین کا معنی سمجھ لیجئے. یہ ہم اردو میں بہت چکے بولتے ہیں اس لیے اس پھسل نہ جائے ہم سے. یقین ایمان کا آخری درجہ. کسی چیز کو اس درجے میں ماننا کہ اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو دل میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو. والذین یؤمنون بما انزل الیک اور وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے یعنی قرآن اور بیان قرآن.
وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی تھی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. کتنا بڑا ظرف، کتنی خوبصورت بات متقی لوگوں کو سکھائی گئی کہ وہ صرف اپنے پیغمبر ہی کو نہیں مانتے یا اس پر اتری کتاب کو نہیں مانتے، اور صرف کتاب ہی کو نہیں، پیغمبر کے اوپر جو کچھ بھی اترا اس سب کو مانتے ہیں، چاہے وہ خواب کے ذریعے آپ کو دکھایا گیا، خواہ وہ حدیث کی شکل میں آپ کو دیا گیا یا حدیث قدسی کی شکل میں دیا گیا یا قرآن کی شکل، ان سب کو بھی مانتے ہیں. اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ جتنی کتابیں یا صحیفے لائے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ما انزل، جو بھی اترا، صرف 4 کتابیں نہیں، جو بھی اترا پہلے پیغمبروں سب کو مانتے ہیں. ایسے لوگ ہدایت پا سکتے ہیں. کیوں؟ یہ کیوں کنڈیشن لگائی گئی؟ ہدایت کے لیے پچھلے پیغمبروں کے اوپر اتری ہوئی کتابوں کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ اور آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ تو کتابیں ان میں تحریف ہو گئی ہے، وہ تو صحیح باقی بھی نہیں ہے، تو پھر ان کو کیسے مانے ہم؟ تو اس میں آپ دیکھیے، یہ نہیں کہا گیا ان کتابوں کو مانو. کیا کہا گیا؟ ما انزل، ما انزل، جو اتارا گیا تھا اس کو. یہ نہیں کہ جو لوگوں نے خود سے لکھ کے لگا دیا اس کو بھی، یہ نہیں ہے اس کا معنی. ٹھیک ہے، جو اترا تھا ہم اس سب کو مانتے. یا رب تو نے حق کے ساتھ اتارا. وہ کہاں محفوظ ہے؟ لوح محفوظ میں تو ہے. اور کہاں محفوظ ہے؟ وہ تعلیمات کہاں محفوظ ہیں؟ قرآن ایک فائنل ایڈیشن ہے، یا ایک کمپلیٹ اور مکمل اور بہترین حالت میں پچھلی ساری تعلیمات میں سے جو اب ضرورت ہے انسانیت کو، ساری اس کے اندر محفوظ ہے. تو یہ چیز بھی ایک سوچ میں وسعت پیدا کرتی ہے کہ ہم صرف ایک پیغمبر کو نہیں مانتے، بلکہ روز اول سے جتنے بھی پیغمبر آئے اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں ہم اس کو بھی مانتے ہیں. ہم اسی سلسلے کی کڑی، ہم کو نئی چیز نہیں ہے. اچھا، یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا اپنی پوزیشن، تو پھر آپ کے لیے وہ کامن گراؤنڈز پہ بات کرنا آسان ہو جائے گی کہ ہم تو تمہارے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں اور ان پہ جو کچھ اترا اس کو بھی مانتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یقین کیا مانا؟ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. مرنے سے لے کر، جو مرتا نا انسان تو موت کے فرشتے آتے ہیں، مرنے سے لے کر جتنے بھی مرحلے ہیں ان سب پر آخرت کا اطلاق ہوتا ہے. آخری منزل یعنی جنت تک. ویب سائٹ پہ alhuda.pk.com پہ ایک لیکچر ہوگا، روز قیامت کیا ہوگا. اگر آپ اس کو سن سکیں کسی وقت، کسی چھٹی کے دن سن لیں یا کچھ، تو وہ پورا قیامت کا نقشہ بتایا گیا ہے. قبر سے اٹھنے کے بعد سے لے کر جنت یا جہنم تک سٹیپس، سارے سٹیپس اس میں آئے. روز قیامت کیا ہوگا. لیکن روز قیامت سے پہلے تک کے جو مرحلے ہیں، مثلا جان نکلتے وقت فرشتوں کا آنا، اب ہم نے دیکھے تو نہیں لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا. پھر قبر میں منکر نکیر کا آنا، پھر برزخ کی زندگی، پھر دوبارہ اٹھایا جانا. یہ ساری چیزیں آخرت سے تعلق رکھتی جو بعد میں آنے والی، اس زندگی کا دوسرا پہلو. تو ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ برحق ہے، یہ سچ ہے، ایسا ہوگا. اس میں عذاب قبر اور وہ ساری باتیں آ جاتی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہاں پر یؤمنون نہیں کہا گیا. کیا کہا گیا؟ یوقنون. کیا معنی ہے اس کا؟ ایمان کا آخری درجہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اینڈ کو سامنے رکھ کے سفر شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کامیابی کی علامت یا کامیاب انسان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ اینڈ کو سامنے رکھے. مثلا یہ پھر آپ وہی میپ والا قصہ سامنے کر لیں کہ آپ جب تک نقشہ آخر تک، ڈائریکشنز آخر تک نہیں لے کے نکلتے، اگر آپ نے ساری لے لی، آخری موڑ کہاں سے مڑنا ہے وہ نہیں لیا، کتنی مشکل میں پڑیں گے آپ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہمارے سامنے آخرت کے سارے مناظر، مراحل کلیئر نہیں ہیں، تو ہمارے دنیا میں یہ جو سارے کام ہیں نا اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہو سکتے اور اس کتاب سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کامیاب وہ شخص ہے کہ جو آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرتا ہے، اپنے اعمال کو صرف دنیاوی نفع نقصان کے مطابق نہیں دیکھتا. مثلا آپ لوگ یہاں آتے ہیں، چھوٹی سی مثال ہے،
کئی لوگ اپنی دنیا کا پتہ نہیں کیسا کیسا نقصان کر کے آ رہے ہیں نا. گھر پیچھے اکیلا پڑا، کھانا دیر سے ملتا، بچوں کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، آنے جانے کا کرایہ لگ رہا ہے، جاب چھوڑے بیٹھے، شوہر کی جھڑکیاں کھا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا. بظاہر تو آپ کتنے نقصانوں سے گزر رہے ہیں کہ نہیں، لیکن اتنے نقصانوں سے گزر کر بھی آپ کیوں جمے میں کیوں کر رہے ہیں؟ کس چیز کو سامنے رکھ کے؟ آخرت کو. کہ مجھے صرف دنیا میں نہیں رہنا کہ میں صرف دنیا کے علوم سیکھتی رہوں اور دنیا ہی دنیا پڑھتی رہوں. مجھے وہاں جانا ہے، ہمیشہ تو وہاں رہنا. مجھے وہاں بھی اپنا گھر دیکھنا ہے کہ اس گھر کا کیا حال ہے، میرے وہاں کیا بنا ہوا ہے، وہ آگ کا گڑھا بنا ہوا ہے کہ باغ لگا ہوا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے. اور یقینی بات ہے وہ یہ دنیا کے گھر تو عارضی ہیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں آپ آج یہاں سے نکل جائیں اور کل آپ کو اٹھنا پڑے اور بیچنا پڑے اور چھوڑنا پڑے. اینی ٹائم کچھ سے کچھ ہوتا رہتا ہے. لیکن آخرت کا گھر اور آخرت کا حساب کتاب یقینی بات ہے، اور جو اس پر یقین رکھتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتا ہے وہی لوگ اصل میں ہدایت پر ہیں.